السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک سیدھا سا سوال واضح کریں گے، کیا بیری کے پتوں سے غسل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ دین میں ثابت ہے یا صرف ایک عام سا عمل ہے؟ اس ویڈیو میں بات ہوگی دلائل کے ساتھ، بغیر مبالغہ اور بغیر اضافی باتوں کے۔ آئیں اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ دو طرح کی باتیں ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ اس اعتبار سے کیا یہ عمل کرنا درست ہے یا نہیں، تو ایسا کرنا بالکل درست ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ بہت سے ٹوٹکے ہوتے ہیں، دادی اماں کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، گھر کے بزرگوں کے طرح طرح کے ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو زکام، نزلہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو گھر میں دیسی ریمیڈی استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جتنا بھی علاج ہوتا ہے یا تو وہ طبی طریقے سے ہوتا ہے یا پھر روحانی طریقے سے ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے نا، اگر قرآن و سنت میں موجود ہے نا تو وہ قطعی اور یقینی چیز ہے۔ لیکن جتنے بھی اس طرح کے جو دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں، دیسی ریمیڈیز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ظنی ہوتے ہیں، یعنی کہ تجربات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر یا حکیم وغیرہ ہوتے ہیں، فلاں فلاں دوائی کو چیزوں کو ملا کر آپس میں جوڑ دیتے ہیں تو ایک دوائی بن جاتی ہے، ایک دوائی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بیری کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو پانی میں جوش دے کر غسل کرنا تو یہ بالکل یہ جائز ہے۔ یہ کسی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے، عمل ہے۔ تو اگر کسی بڑے کا عمل ہو، کسی بڑے بزرگ صوفیہ کرام کا عمل ہو تو اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ والا عمل نہیں کیا تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، نہ ہی یہ فرض ہے، نہ ہی یہ واجب ہے، یہ نہ ہی سنت ہے۔ لیکن اگر بیری کے پتوں سے نہا لیا جائے گا، غسل کر لیا جائے گا ان کو جوش دے کر، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے اور مستحب عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ جادو والا معاملہ ہوتا ہے، ایسا بھی بالکل نہیں ہوتا۔ یہ صرف اور صرف ایک دیسی ریمیڈی، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بزرگوں نے تجربہ کیا پھر اسے آگے بیان کر دیا، عمل کرنا اس پہ درست ہے۔ جس نے اعتقاد کے ساتھ عمل کرے گا نا اس کو اتنا ہی فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کے علاوہ بیری کے پتے ایک معروف درخت کے پتے ہیں جن کا ذکر دینی کتابوں میں بھی آتا ہے، خاص طور پر طہارت اور صفائی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ایک بات واضح کر لیتی ہوں کہ بیری کے پتوں سے غسل کرنا کوئی فرض یا لازمی عمل نہیں ہے۔ دین اسلام میں ہمیں صفائی کو اہمیت دی گئی ہے، اور جہاں پر صفائی ہو وہاں پر ایسے قدرتی ذرائع استعمال کرنا بالکل جائز ہے جس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو۔ بیری کے پتوں کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ انہیں پانی میں ڈال کر گرم کر کے جوش دے کر غسل کیا جائے تو وہ صفائی اور طہارت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک غلط فہمی یہاں عام ہے۔ کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بیری کے پتوں سے غسل کرنے سے ہر بیماری، ہر مسئلہ یا ہر روحانی اثر لازمی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ بالکل درست نہیں۔ نہ قرآن پاک میں نہ کسی صحیح حدیث میں ایسا کوئی واضح حکم ملتا ہے کہ بیری کے پتوں سے غسل کرنے کو کسی مسئلے کا یقینی حل قرار دیا گیا ہو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر کام کو اس کی اصل حقیقت میں رکھا جائے۔ بیری کے پتے صفائی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، ایک جائز عمل ہے، لیکن علاج کا حل یا روحانی ضمانت بالکل بھی نہیں۔ اگر کسی کو طبعی مسئلہ ہے تو علاج ڈاکٹر سے کروانا ضروری ہے۔ اگر کوئی روحانی پریشانی ہے تو اصل چیز کیا ہے؟ نماز، دعا، قرآن پاک اور اللہ عز و جل پر بھروسہ۔ بیری کے پتوں کو ان چیزوں کا متبادل سمجھ لینا دین میں بالکل بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ بیری کے پتوں سے غسل کرنا ایک جائز عمل ہے، لیکن اسے دین کا لازمی حصہ قرار دینا یا ہر مسئلے کا حل سمجھنا بالکل غلط ہے۔ لازمی، فرض یا یقینی عمل سمجھ لینا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ دین میں ہر عمل کی بنیاد دلیل پر ہوتی ہے۔ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو لائک کریں، مزید واضح دینی باتوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔